عوام میں خوش آمدید، میں ہوں مرتضیٰ سولنگی۔ کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، یہ تو ہمیں معلوم تھا، لیکن جس طریقے سے اس دفعہ حکومت سازی ہو رہی ہے اس سے یہ بات بھی یقینی ہو گئی ہے کہ سیاست میں اخلاقیات اور اصول نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس طرح سے بھانت بھانت کے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے اور جن لوگوں کے پاس پی ٹی آئی والے گئے، شام کے وقت تمام ٹی وی چینلز پر ہونے والے ٹاک شوز، جلسوں اور پریس کانفرنسوں میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں آپ نے ایک دوسرے کے لیے جو جملے اور کلمات ادا کیے گئے وہ آپ اتنی بار سن چکے ہیں کہ ہم آپ کو دوبارہ سنوانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس سے وقت کا ضیاع ضرور ہوگا۔ تقریباً یہی صورتحال عمران خان کے مخالف اتحاد میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ سیاست اور اقتدار کی جنگ میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی مستقل دشمن۔ حکومت بھی بن جائے گی اور حزب اختلاف کا اتحاد بھی بن جائے گا، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آنے والے جو حکومتیں ہوں گی، وفاق میں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں، یہ کتنی مضبوط اور مستحکم ہوں گی، کتنی دیرپا ہوں گی، اور جو وعدے وعید کیے جا رہے ہیں وہ یہ حکومتیں پوری کر پائیں گی، اور خود یہ وعدے جو حزب اختلاف یا جو اتحاد کر رہا ہے وہ کس حد تک ان کو پورا کر پائیں گے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن پر آج گفتگو ہم کریں گے۔ خاص طور پر اس بات پر بھی گفتگو کریں گے کہ جو آنے والی وفاقی حکومت ہے اس کو کیا اہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے، ملک کی معیشت کے حوالے سے اور جو گورننس ہے یا جو اندرونی طرز حکمرانی ہے اس کے حوالے سے کیا چیلنجز درپیش ہوں گے۔ یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو اتحاد بن رہا ہے یہ کتنا مضبوط ہوگا، حکومت اور اتحاد کے اندر کیا دراڑیں ہیں۔ اسی پہ گفتگو کریں گے آج، اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر لاہور سے سینئر صحافی اور دانشور تجزیہ کار سید امتیاز عالم صاحب موجود ہیں، اور یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تجزیہ کار اور صحافی زیغم خان بھی موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ سینئر صحافی شاہزیب جیلانی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ پہلے ہم حکومت پہ آ جائیں کہ یہ کتنی مستحکم حکومت ہوگی۔ دیکھیے، پہلے تو استحکام کو ہم دیکھتے ہیں کہ استحکام کی ہم کس طرح سے اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تین باتیں، تین مختلف طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں عدم استحکام کو اور استحکام کو۔ پہلی جو عام طور پہ ہم سب گفتگو کرتے ہیں کہ کیا حکومت وہ مدت مکمل کر پائے گی جس کے لیے اس کا انتخاب ہوا ہے، اور زیادہ تر بحث اسی کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں استحکام میں ہمیں یہ بات بھی شامل کرنی چاہیے کہ کیا جو حکومت منتخب ہوئی ہے وہ اس قابل ہوگی کہ جو اس نے وعدے کیے ہیں ان کی تکمیل کر سکے، اپنے جو اس کے ایجنڈاز ہیں ان کی تکمیل کر سکے، پالیسیز جن پر وہ عمل درآمد کرنا چاہتی ہے ان پر عمل درآمد کر سکے۔ اور اسی سے وابستہ تیسری چیز یہ ہے کہ کیا حکومت کو اتنی اتھارٹی حاصل ہے، کیا اس کے پاس اتنا اختیار اور اقتدار ہے کہ جو وہ پالیسیز سوچ رہی ہے، جو اس کی پالیسیز ہیں، اس پر عمل درآمد کر سکے۔ تو میرے خیال میں سوالات جو اٹھائے جا رہے ہیں وہ بہت جائز ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے آسان نہیں ہوگا، اگرچہ پی ٹی آئی کو کچھ یونیک ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ایسے ایڈوانٹیجز ہیں جو بہت عرصے سے پاکستان کی کسی سویلین حکومت کو نہیں رہے۔ مثال کے طور پر ہم نے دیکھا کہ 2002 اور 2008 والی جو حکومت تھی اس کے بعد سے پچھلی دو حکومتوں میں جو اپوزیشن تھی اس کو مقتدرہ قوتوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ جو ایڈوانٹیجز ہیں پی ٹی آئی کو، اس کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن امتیاز عالم صاحب سے رابطہ ہمارا بحال ہوا ہے۔ امتیاز صاحب، آپ بات کر رہے تھے، بیچ میں کچھ مسائل آ گئے، آپ اپنی بات ذرا مکمل کر لیں تو پھر میں زیغم خان کے پاس جاتا ہوں۔ میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی نحیف اور کمزور حکومت ہوگی، اور اپوزیشن بہت طاقتور ہے اور بڑا یدھ ہوگا، لیکن انتخابات میں جو کچھ بھی ہوا پولنگ سے پہلے اور پولنگ کے بعد، اس سے قطع نظر اس پارلیمنٹ میں سبھی کے مینڈیٹ کی نمائندگی ہے۔
اب اپوزیشن کو یہ طے کرنا ہے کہ آیا وہ جمہوری ٹرانزیشن کو چلنے دے گی یا الٹا دے گی اور پٹڑی سے اتار دے گی، جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پچھلے 10 سال میں جس سے ایوائڈ کرتی رہی ہیں، اجتناب کرتی رہی ہیں، اور 2 حکومتیں 2 ادوار مکمل ہوئے ہیں، یا پھر یہ مڈ ٹرم کے لیے جائیں گے جس کے لیے اس وقت یہ تیار نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ یہ اپنا اظہار رکھیں، جو ڈاکہ پڑا ہے یا جو دھاندلی یہ کہتے ہیں حق کے رائے دہی پہ عوام کے اور ووٹ پہ جو ڈاکہ پڑا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ان کا احتجاج رہے، لیکن یہ اگر پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے اور یہ پارلیمنٹ اگر مل جائے تو جو مدعا اپوزیشن پارٹیز کر رہا ہے اور جن لوگوں سے ان کی شکایت رہی ہے، تو یہ ملک کے مل کر اس معاملے کو طے بھی کر سکتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک کاسا لیس قسم کی حکومت ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا۔ عمران خان بڑے جرری اور آزاد اور انڈیپینڈنٹ شخص ہیں اور بڑے پاپولر لیڈر ہیں، وہ ایسے ہی بالکل چمچہ بن کے نہیں رہیں گے، بلکہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے عوام کی جو خواہشات ہیں اور امیدیں اور توقعات جو انہوں نے بہت خود بڑھائی ہیں۔ عمران خان کو ان پر اترنا پڑے گا یا پھر وہ ٹھوس ہو جائیں گے، تو اس کے لیے انہیں بہت اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ پہلی بات تو انہیں فوراً یہ کرنی چاہیے کہ پہلے ہی اجلاس میں اور اپنی پہلی تقریب پارلیمنٹ میں وہ پوری پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیں اور ایک بڑی ہائی پاور کمیٹی بنے کہ انتخابات میں جو شکایات ہیں اپوزیشن کو حلقوں کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، انہیں ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ پارلیمنٹ میں یہ جو پارٹیاں ہیں اور عمران خان ان کے ساتھ تعاون کیے بغیر کوئی بل منظور نہیں کرا سکیں گے، یہاں تک کہ جوائنٹ سیشن بھی کریں گے تو وہاں بھی ڈیفیٹ ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے، لیکن عمران خان نے جس طرح کا ان پارٹیز کے حوالے سے مخاصمات رویہ اختیار کیے رکھا ہے اور جو زبان استعمال کی ہے وہ کافی ان سے زخم گہرے ہیں۔ وہ کتنے جلدی وہ زخم بھریں گے میں اس کے بارے میں کچھ وثوق سے کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، پرائم منسٹر کا، اس میں آپ بہت ساری سرپرائزز دیکھیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بہت ایک شاندار امیدوار میدان میں لائی ہے، خورشید شاہ صاحب کو۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی لا رہے ہیں اپنے وائس کپتان کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو۔ مقابلہ اچھا اور انٹرسٹنگ رہے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کا اسپیکر ہو اور پرائم منسٹر تو عمران خان نے ہونا ہی ہے، یہ لکھا جا چکا ہے پاکستان کی تاریخ کے مقدر میں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس میں یہی ہوگا کہ یا تو آپ اس اسمبلی کو چلنے نہیں دیں گے اپوزیشن والے، یا چاہیں گے کہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن جو ہے وہ چلتی رہے جی اور اسی طریقے سے یہ پارلیمنٹ جو ہے اپنی حیثیت بنوا سکے گی۔ ٹھیک، تو میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ آیا وہ مڈ ٹرم الیکشن چاہیں گے، آیا وہ اس پارلیمنٹ کو ناکام بنا دیں گے اور اس ٹرانزیشن کو پٹڑی سے اتار دیں گے، یا پھر یہ کہ عمران خان کو اس کی ضرورت کے پیش نظر عمران خان کو بڑی ضرورت ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے کچھ پارلیمنٹ کو بھی جان ڈالیں۔ صحیح۔ امتیاز صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ آپ نے جو نکات اٹھائے ہیں، زیغم خان، آپ کو لگتا ہے آپ جو پی ٹی آئی کے جو یونیک جو ایڈوانٹیجز ہے اس کا ذکر کر رہے تھے وہ ضرور کیجیے گا، لیکن یہ جو توقعات امتیاز عالم وابستہ کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ جو پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے اس میں اس حد تک پختگی آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعتیں جن کی حکومتوں کو عدم استحکام سے کرتے رہے ہیں شکار خود پی ٹی آئی، وہ اب پختگی کا مظاہرہ کریں گی اور ان کی حکومت کو چلنے دیں گی؟ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور بڑی بدقسمتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن نے جو فیصلہ کیا ہے پارلیمنٹ میں جانے کا، اوتھ اٹھانے کا، الیکشن لڑنے کا، یہ پارلیمانی نظام کو جاری رکھنے کا ہے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے انہوں نے بہت معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا اپوزیشن نے۔
انہوں نے عمران خان کی طرح بہیو نہیں کیا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمہوریت نارمز کے بغیر بالکل نہیں چل سکتی. جب تک آپ جمہوریت کی ایک ثقافت ساتھ میں نہ لائیں اور ایک ایسا کلچر نہ لائیں جس میں ایک دوسرے کو آپ برداشت کریں, یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ کے پاس رولز آف دا گیمز نہیں ہیں اور رولز آف دا گیمز کا آپ احترام نہیں کرتے, تو وہی کچھ ہوگا جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے. ایک تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں نارم سیٹ ہوئیں, رولز آف دا گیم سیٹ ہوئے, اور ایک احترام کے ساتھ اچھے طریقے سے سیاسی جماعتوں نے سیاست چلائی. میں 2008 سے 2013 کے درمیان میں بات کر رہا ہوں, جب چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں ایک جمہوری اتفاق رائے ڈیولپ ہوا. لیکن یہ وہ جمہوری اتفاق رائے ہے جس کو عمران خان نے خود مکہ کہہ کے ختم کر دیا, اور ایک ایسی زہریلی سیاست کی انہوں نے دوبارہ سے ابتدا کی جس کو ہم 90 کی دہائی میں چھوڑ کر آئے تھے. اب یہ وہ ورثہ ہے ان کا اپنا جو ان کو اب خود واپس ملے گا. اس وقت کی اگر آپ اپوزیشن دیکھیں تو اتنی ایک تکڑی اپوزیشن ہے جس کو پاکستان کی تاریخ میں ڈھونڈنا مشکل ہے کہ لاسٹ ٹائم کس وقت پاکستان میں اتنی مضبوط ایک طرح کی اپوزیشن تھی. آپ اس کا سٹرکچر دیکھیے, بہت عرصے کے بعد آپ کی ریلیجس پارٹیز جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, اور صرف اپوزیشن میں نہیں ہیں, انتہائی ناراض ہیں. مولانا فضل الرحمان جیسے جو بڑی قیادت ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہار گئی ہے, اور ان کی مسلسل توہین بھی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان کی ان کی بہت سی گریونسز ہیں. نیشنلسٹ باہر ہیں, ناراض ہیں. مسلم لیگ نواز کی ناراضگی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ انتہائی ناراض ہیں اور باہر ہیں. اور اگر آپ جغرافیکل سپریڈ دیکھیں اس اپوزیشن کا, تو یہ اپوزیشن 3 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی خاص طور پہ اگر آپ ملا لیں تو 3 صوبے اس میں ویل ریپرزنٹڈ ہیں, 2 میں تو بہت ہی مضبوط ہے. اگرچہ پھر آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جو ایک صوبے میں حکومت بھی کر رہی ہوگی, اس وجہ سے انہیں کچھ اور چیزوں کی طرف بھی دیکھنا ہوگا. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ظاہر ہے ان کی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. لیکن ایک یونیک ایڈوانٹیج ان کی ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ بہت عرصے کے بعد ہوگا کہ پاکستان میں ایک حکومت کے ساتھ مقتدر قوتیں ہوں گی, اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوں گی. یہ کس وقت تک چلتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ ایڈوانٹیج ابتدائی جو ٹیل ونڈ ہے وہ ٹیل ونڈ ان کے ساتھ موجود ہے. اور یہ 2002 کی جو پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی, اس کے بعد پہلی دفعہ ایک حکومت کو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹیل ونڈ کتنا چل. ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں حکومت سازی اور اتحاد سازی کے حوالے سے. کیا چیلنجز درپیش ہوں گی آنے والی حکومت کو, اور اس وقت جو اتحاد سامنے آ رہا ہے وہ کس حد تک دیر پا ہوگا. ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے شریک ہوئے ہیں سینئر صحافی شاہزیب جیلانی. جیلانی صاحب, آپ کو کتنا مستحکم نظر آتی ہے مستقبل کی حکومت اگر عمران خان صاحب بناتے ہیں؟ کیا چیلنجز ہوں گے؟ دیکھیں, الیکشن سے پہلے بھی ہمیں یہ پتہ تھا کہ مطلب بڑے پیمانے پر اکثر تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے, امتیاز صاحب بھی ہیں, زیغم صاحب بھی ہیں, کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ کمزور حکومت ہوگی, ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. یہ ساری پیشن گوئیاں تھیں, اور اسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سمجھیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں الیکشن کو, لیکن ابھی تک جو ہے وہ نمبرز گیم کا کھیل چل رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جس طرح ابھی زیغم صاحب بھی کہہ رہے تھے, امتیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہماری اپوزیشن تو بالکل تگڑی ہے اور بڑا تجربہ ہے اس طرف, بڑے انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. گورنمنٹ میں نہ تجربے کاری ہوگی کیونکہ کافی لوگوں کا یہ پہلا الیکشن ہے, پہلی دفعہ وہ پارلیمنٹ پہنچیں گے. پی ٹی آئی کے پاس وفاق میں گورنمنٹ کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے. اور اگر ہم صرف دیکھ لیں پچھلے 10 دنوں میں جو جس طرح سے معاملات بڑھنے چاہیے تھے, اس میں کہیں کہیں پہ انڈیسائسونیس نظر آتی ہے, کہیں کہیں پہ بچپنا بھی نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے ساتھ لے کر چلنا تھا, جو نام اناؤنس کرنے تھے, وہ کس نے کرنے تھے, وہ بار بار بیک اینڈ فورتھ وہ چلتا رہا, جس سے یہ نظر آیا کہ یہ ایک لیک آف ایکسپیرینس جو ہے یہ حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ پہلی دفعہ ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا رہا ہے, بڑا تجربہ رہا ہے, جو اپنے آپ کو کافی منجھا ہوا پولیٹیشین بھی سمجھتے ہیں.
لیکن یہ جو ہماری پریڈکشن تھی کہ ایک کمزور پارلیمان وجود میں آئے گی، لیجسلیشن میں بڑے مسائل آئیں گے، جو رویہ رہا ہے پی ٹی آئی کا سولو فلائٹ کا کہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں ان کو پراپرلی کبھی انگیج نہیں کیا، ان کو شن کیا، ان کی جگہ ہر چھوٹی موٹی پارٹی کو وہ لے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس پارلیمان سے کیا لیجسلیشن اپروو ہوگی. سینٹ میں ظاہر ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نواز لیگ مل جاتے ہیں اور چھوٹی پارٹیاں بھی مل جاتی ہیں، وہاں پہ معاملات جو ہیں جا کے پھنس جائیں گے. تو جہاں تک لیجسلیشن ہے اس میں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا کہ پیش رفت ہوگی. گورنمنٹ خود بھی جو ہے، آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ اکانومی کا ہوگا. اور اسد عمر صاحب جو کہ متوقع سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں وہ اس میں کوئی بھی ابھی تک ٹھوس بات نہیں ہے، اسپیسیفک بات نہیں ہے. انہوں نے کہیں پہ کہا ہے کہ جی کہ ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے، کہیں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم گورنمنٹ میں نہیں آتے تب تک کوئی کام شروع نہیں ہوگا، ہم باہر سے آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ہم لائیں گے، وہ ایڈوائزری کاؤنسل بنے گی، بٹ نتھنگ اسپیسیفک آن ہاؤ دے ول موو فارورڈ. آپ دیکھیں نا کہ جس طرح کے چیلنجز کا اس وقت ملک کو سامنا ہے، they will have to reach across the aisle, they will have to engage the opposition. آپ ان کو شن کر کے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جس طرح کی ریفارمز کا وعدہ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے، نظام کو بدلنے کی بات کی ہوئی ہے، اس میں آپ کو جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ملائے بغیر آپ نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کے پاس کتنی اکثریت تھی، انہوں نے پی آئی کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی لیکن یہی اپوزیشن ان کے آڑے آ گئی، پیپلز پارٹی، دوسرے لوگ، وہ کچھ نہیں کر سکے اس میں. تو یہ ایک پہاڑ ہے جس سے یہ جتنا جلد سمجھ جائے پی ٹی آئی کہ ہمیں اپوزیشن کو کنسٹرکٹیولی انگیج کرنا ہوگا، اتنا اس کے لیے بہتر ہے. ورنہ جو باہر کی قوتیں ہیں جو ان کو لائے ہیں وہ خوش ہوں گے، یہ اسٹرگل کریں گے، یہ جو ہے سوئم نہیں کر پائیں گے، یہ غوطے کھائیں گے، وہ خوش ہوں گے کہ دیکھیں یہ ہمارا پارلیمنٹ، یہ ہماری لیڈرشپ. صحیح. امتیاز عالم صاحب، اگلی جو حکومت ہے اگر وہ پی ٹی آئی کی ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے کیا چیلنجز درپیش ہوں گے اور آپ کے خیال میں وہ ان کو فیس کر پائیں گے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں، خارجہ پالیسی کا کیا تعلق ہے سول حکومتوں کے ساتھ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ نے سوال کیوں کیا ہے. خارجہ امور راولپنڈی میں طے ہوتے ہیں، یہ وزارت داخلہ میں طے نہیں ہوتے. انہوں نے تو کچھ لوگوں کو انوائٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جواب مل گیا ہے کہ نہیں، اپنا بچہ لوگ کام کرو اور اپنے ذاتی مہمان وغیرہ بلا لو. ورنہ ارادہ تو تھا کہ سارک کے ممبر ممالک کو بلایا جائے گا، اور بلایا جانا چاہیے تھا اگر آپ نے پاکستان میں سارک سمٹ کرنا تھا. تو اوقات تو ہمیں شروع میں نظر آ گئی ہے. تو یہ خارجہ امور، سلامتی کے امور، اندرونی سلامتی کے امور، یہاں تک کہ معیشت کی ڈائریکشن کیا ہوگی. امتیاز عالم صاحب آپ یہ بھی کریں کہ یہ ایک بہت ہی مقبول رہنما ہیں اور وہ عوام کی لہر کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو یہ عوامی جو رہنما ہیں وہ خارجہ پالیسی پہ کچھ نہیں کام کریں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے؟ کچھ عمران خان ایک اچھا چہرہ ہیں جو دنیا کو دکھایا جائے گا، اور دنیا میں ان کا رویہ رہا ہے، جو خیالات رہے ہیں، کوئی اچھا رسپانس نہیں ہے. لیکن پاکستان میں وہ تبدیلی کے نام پہ، اور یہ جو برے لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا، کسوٹ لیا، ایک سب کا احتساب کر دیں گے اور تختے میں چڑھا دیں گے. یہ سب دعوے جو ہیں ابھی آپ کے سامنے بکھر جائیں گے کہ وہ جو لوگ بڑے قابل احتساب تھے، اور بھی بہت سارے اب حکومت میں شامل ہو گئے ہیں. اب جو لوگ ان کے حکمت کار تھے اور سارا پلان کر رہے تھے تحریک انصاف کے لیے، ان کے ایک عجیب اصول نظر آیا ہے. ماؤ زے تونگ نے تو یہ کہا تھا کہ زیادہ کو متحد کرو تھوڑوں کے خلاف. انہوں نے تھوڑوں کو اکٹھا کیا ہے زیادہ کے خلاف. اصل اوریجنل پلان یہ تھا کہ تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی ایک مخلوط حکومت بنائی جائے گی، لیکن غالباً وہ بلاول بھٹو نے ویٹو کر دی، اور اب زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں، طلب کر لیا گیا ہے. نواز شریف تو پہلی جیل میں ہے. اس سے کام چلنے والا نہیں ہے. اس سے کرائسس بڑھے گا، اور کرائسس بڑھے گا تو پھر نہ اکانومی ٹھیک ہوگی، اور نہ فورن افیئر سیٹل ہوں گے، نہ خطے میں کوئی نیا انیشیٹو آ سکے گا. تو فورن پالیسی تو چھوڑ دیجئے، کوئی
مجھے لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی وزیر خارجہ نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ بڑے تابعدار قسم کے آدمی ہیں، لیکن وہ بھی نہیں ہوں گے۔ تو البتہ یہ کہ جو معاشی بحران ہے اس میں مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسد عمر صاحب نے کیا ہوم ورک کیا ہے، لگتا ہے کہ اس میں بھی ہوم ورک نہیں ہوا، کیونکہ معاشی بحران بہت بڑا ہے اور ان کا شاید پتہ نہیں کس وہ ہوا میں ہیں کہ وہ چٹکیوں میں حل کر لیں گے۔ میں یہی بات زیغم خان سے پوچھ لیتا ہوں۔ زیغم خان، آپ ذرا بتائیے کہ جو معاشی چیلنجز ہیں اور اس حوالے سے اسد عمر صاحب جو بیان بازی کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ اب امتیاز صاحب نے بالکل ٹھیک کہا۔ اسد عمر صاحب کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو یہ بہت مشکل ہے اندازہ لگانا کہ معاشی پالیسی کیا ہونے جا رہی ہے۔ کچھ بحران تو ایسے ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہے، واضح ہیں۔ $12 بلین فوری طور پر وہ کہہ رہے ہیں چاہیے، $18 بلین کا آپ کا بیلنس آف پیمنٹ کا گیپ ہے، $12 بلین وہ کہتے ہیں 6 ہفتے میں چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بانڈز کے ذریعے کر لیں گے، IMF کے پاس چلے جائیں گے، دوست ممالک سے لے لیں گے، لیکن اتنی بڑی رقم ہے کہ یہ دوست ممالک یا بانڈ سے اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو IMF کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اس پر امریکہ جس طریقے سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پولیٹیکل ایڈوانٹیج، اور اس کی وجہ سے جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی ہے وہ بھی ظاہر ہے، اس کی پالیسی بھی ایٹ سٹیک پر آتی ہے، وہ تو ایک بات ہے اور اس کا میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا GDP گروتھ کی جہاں تک ہم بڑی مشکل سے 5.8 پر پہنچے ہیں، کیا ہی اس کو آگے لے جا سکیں گے؟ اس وقت ہمیں 7% سے زیادہ کا GDP گروتھ چاہیے کئی سالوں کے لیے، شاید 10 سال کے لیے، غربت کو کم کرنے کے لیے، جس 20 لاکھ سالانہ نوکریوں کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ ابھی تک نہیں بتا رہے کہ یہ GDP گروتھ کو کہاں لے کر جائیں گے، لیکن جو آپ کی معاشی ترقی اور معاشی استحکام ہے اس کا 2 چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ صحیح، میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے ایک وقفہ، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ زیغم خان، آپ معیشت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج گروتھ کا ہے، اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے 3 چیزوں پر توجہ دینی پڑے گی۔ وہ 3 چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایک آپ کے بین الاقوامی تعلقات ہیں، جب تک آپ کے بین الاقوامی تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کی تمام مارکیٹس ویسٹ میں ہیں اور آپ کے ریجن میں ڈی اسٹیبلٹی ہے، آپ نے تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ دوسری بات آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے اس نے پچھلے 1 سال میں آپ کی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور اگر آپ سیاسی استحکام نہ لائے جلد از جلد تو معیشت کے بہتر ہونے کے امکانات کم سے کم ہوں گے۔ اور تیسری بات جو ان کو سنبھالنی ہوگی وہ PTI کے اندر جو معاشی مفادات کے گروہ ہیں، جو کرونی کیپٹلسٹ ہیں، جو شوگر ملز والے ہیں، جو لینڈ مافیا ہے، ان سے کیسے نمٹیں گے، اور مڈل کلاس سے ٹیکس کیسے وصول کریں گے۔ جو ان کی اپنی لاڈلی کلاس ہے جو ٹیکس نہیں دیتی، اس کو ناراض کیے بغیر کس طریقے سے ٹیکس کو ڈبل کریں گے۔ صحیح۔ شاہزیب، آپ کو لگتا ہے کہ جو معاشی وعدے کیے ہیں PTI نے وہ ان کو پورا کر پائے گی؟ جیسے میں نے پہلے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ کافی زیادہ مشکل ہوگی۔ جو وعدے کیے ہیں وہ پاپولر سلوگنز تو ہو سکتے ہیں کہ ہم لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آئیں گے اور ملک ترقی پا جائے گا۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، انٹرنیشنلی بڑے ایفرٹس ہوئے ہیں کہ یہ جو آف شور کمپنیز ہیں، یہ جو بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس پہ تبادلہ معلومات ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، ٹیکسز کا معاملات دیکھنے چاہیے، لیکن لوٹا ہوا پیسہ واپس لے آنا یہ تو مطلب بہت سارے ملکوں کی خواہش ہے، غریب ملکوں کی، افریقہ میں بھارت کی خواہش رہی ہے، لیکن وہ لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ ایز اے سلوگن تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی مجھے ہوتا یہ نظر نہیں آ رہا ہے مستقبل قریب میں۔ دوسرے معاملات اگر آپ لے لیں کہ ابھی امریکہ کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں گی، وہ ہارڈ بال پلے کریں گے، وہ IMF کے ساتھ جو ان کا کلاؤٹ ہے وہ اس کو یوز کریں گے نیگوسیشنز میں، تو مشکلات ہیں۔ اور یہ معاملات جو ہیں، آپ اگین میں کہوں گا کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے، اس کے لیے یو نیڈ دا پارلیمنٹ بیہائنڈ یو، یو نیڈ یور پولیٹیکل کنسنسس،
اور پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ ہمیشہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سولو فلائٹ میں یقین رکھتے آئے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ ان کی بڑی ویکنس ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب ہیوی مینڈیٹ والے پرائم منسٹر بھی آئے تھے یا کولیشن گورنمنٹس پہلے بھی بنی ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو سب سے پہلا مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ وہیں سے آتا ہے جن کو پارلیمنٹری سپریمیسی قبول نہیں ہے، جن کو آئین کی سپریمیسی قبول نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ اور ہمیں بہت جلدی پتہ چل جائے گا، کیونکہ ہمارے ذریعے ہی سب سے پہلے گورنمنٹ کو گندا کیا جائے گا. ہمارے کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا میں مطلب آپ نہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ولنگلی چھوٹے موٹے اسکینڈل غلط چیزیں لے کے چلانا شروع کریں گے. نیب کو جو ہے اس کا جو ہے رخ موڑا جائے گا. ہماری عدلیہ کے بارے میں ہم کیا کہیں، ان کا جو انہوں نے جس طرح اپنا وقار خود ہی کمپرومائز کیا ہے. تو ہماری جو ریاست ہے اس کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو پریشر میں لانے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے. اور اسی لیے عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب کہتے تھے کہ یہ وردی میری کھال ہے، سیاستدان کہتا ہے یہ پارلیمنٹ میری کھال ہے. میں اس پارلیمنٹ کو جب میں انڈرمائن کروں گا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا اور مجھے ٹھکانے لگانے میں کسی کو کوئی مشکل نہیں آئے گی. یہ جو ہے چیز یہ عمران خان صاحب کو اس وقت امتیاز عالم صاحب، حرف آخر آپ کے پاس ہے. کیا یہ جو چیلنجز منہ پھاڑے کھڑے ہیں، عمران خان اپنی پرانی سیاست کو یا ماضی قریب کی سیاست کو پیچھے رکھ کر اس کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اینٹی کلائمیکس ہوگا پاپولزم کا. ان کا معیشت کے تصورات انتہائی فرسودہ تھے، ایبسرڈ تھے. $200 بلین باہر پڑا ہوا ہے، $100 بلین لیں گے، قرض ادا کر دیں گے، باقی یہ سب ہوائی باتیں ہیں. دوسرا، یہ خیرات پہ ریاستیں نہیں چلتی. خیرات کے پیسے سے، فلنتھراپی کے پیسے سے ہاسپٹل تو بن سکتا ہے، کوئی ایک یونیورسٹی بھی چل جائے گی، اسٹیٹ نہیں چلتی. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا تجارتی خسارہ ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارا جو برآمدی ڈھانچہ ہے، یعنی ایکسپورٹ سٹرکچر، اس کو بدلنا پڑے گا. اس کے لیے 5 سے 10 سال چاہیے، جو عمران خان کے پاس نہیں ہے. پھر یہ جو ہمارا بجٹ خسارہ آ گیا ہے، اس کے بعد یہ کہاں سے پبلک سیکٹر پروگرام کو جاری رکھ سکیں گے کسی طریقے سے؟ ان کے پاس یہ جائیں گے 18 ارب کا خسارہ پورا نہیں ہوگا، مالیاتی استحکام نہیں آئے گا. یہ IMF کے پاس جائیں گے، جیسے کہ اسد عمر کہہ چکے ہیں. اس کے ساتھ شرائط آئیں گی، اس کے ساتھ سبسڈی ختم ہوگی، اس کے ساتھ سپلائی سائڈ اکنامکس کو روکا جائے گا اور بیلٹ ٹائٹننگ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکلات ہیں. عمران خان وزیر اعظم تو بننے جا رہے ہیں، انہیں پتا جائے گا کہ کس طرح اس ملک کیسے چلایا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اس ساتھ ہمارا پروگرام ختم ہونے کو آیا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.